سچ مچ کے سفر کا آغاز تو یوں ہوا کہ ہم لوگ سب حیدرآباد دکن میں رہتے تھے، جو ہندوستان کی میرے خیال میں سب سے امیر ترین ریاست تھی. تو وہاں معمولی بھی آدمی جو تھا، ایک فضا تھی ریاست کی، بہت خرابیاں بھی ہوتی تھیں، بہت سی خوبیاں بھی ہوتی تھیں. اتفاق سے جب سے اتحاد المسلمین ایک جماعت جو تھی اس کا یعنی ترقی شروع ہوئی، اس وقت سے ذرا گڑبڑ شروع ہوئی حیدرآباد میں. اور پھر اس کے بعد تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان نے آلموسٹ حملہ کیا. پہلے معاشی ناکہ بندی ہوئی، کیونکہ میرے نانا کا تعلق تھوڑا بہت تھا اتحاد المسلمین سے. تو اب یہ اس زمانے کی سوچ تھی کہ وہ جوان لڑکے، جو کہ ہمارے گھر کا آنگن بہت بڑا تھا، آنگن کا بڑا ہونا بھی کوئی عمارت کی نشانی نہیں تھی، عام طور سے گھروں کے آنگن ہوتے ہی بڑے تھے. تو وہاں کوئی 50-60 لڑکے آ کے لٹھ بازی سیکھا کرتے تھے. رات میں ہم کھڑکیوں سے دیکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی یہ ٹینک کو کیسے توڑیں گے لاٹھی سے؟ تو انہوں نے کہا یہ جذبہ اسلام ہے، اور جب جذبہ ہو تو ٹینک وینک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب جب اس بات پہ یقین ہو جائے کہ لکڑی سے ٹینک کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ سوچئے بہادری اور جذبہ جوش اور جذبہ اسلام کی کیا حیثیت ہوگی. خیر بہرحال ہوا یہ کہ میرے والد، جن کی دواؤں کی فیکٹری تھی، وہ اپنی دوائیں لینے کے لیے بمبئی جایا کرتے تھے. ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد جاتے تھے. تو وہ ایک دفعہ گئے تو وہ واپس ہی نہیں آئے. 1 مہینے تک ہم پریشان، کہاں رہ گئے. پھر ان کا ایک چھوٹا سا پرچہ ملا کہ وہ ناسک کی جیل میں ہیں. ہائے بھائی جیل کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ دوائیوں پہ پابندی تھی، حکومت ہندوستان نے لگائی تھی، یہ دوائیں خریدنے گئے تھے، ان کو اٹھا کے جیل ڈال دیا. اب کیا کریں؟ اب حیدرآباد میں ہمارے نانا بیچارے نے کوشش کی، جو کچھ سرمایہ تھا سب خرچ کیا. اس زمانے میں مرارجی بھائی کی وہاں وہ چیف منسٹر تھے بمبئی کے، انہوں نے کسی طرح سے ان تک پہنچ ہوئی، اور پھر میرے والد وہاں سے واپس آئے. مجھے اب تک یاد ہے جس طرح سے وہ واپس آئے اور جیسے ان کا استقبال ہوا. لیکن اس کے بعد طے یہ ہو گیا کہ بھیا اب ہم حیدرآباد میں نہیں رہیں گے، اب ہم پاکستان جائیں گے. اور ہماری والدہ کا جو جوش و خروش تھا، ان سے کوئی کہے کہ بھائی کہاں جائیں گے؟ ارے بھائی جہاں اللہ کا وطن ہے، جہاں جگہ ملے گی رہ جائیں گے. ارے بھائی کراچی جہاز سے جانا پڑے گا، ہاں چلیں گے. آخری جہاز تھا جس کے بعد پرمٹ شروع ہو گیا تھا، ہم اس میں بیٹھے، جیسے بھی جگہ ملی. کوئی 101 آدمی کا قافلہ چلا. کیا کہنے. اچھا جب کیماڑی پہ جہاز رکا اور مجھے اپنے باپ کی شکل کہیں دور کھڑی ہوئی نظر آئی، ہم نے سوچا واقعی اب ہم پاکستان آ گئے. اتر گئے. پہلی چیز جس نے ہماری آنکھیں پھاڑ دیں، تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے، وہ اونٹ گاڑی تھی. اس سے پہلے ہم نے کبھی اونٹ گاڑی سوچی تھی نہ دیکھی تھی. اچھا اب سب ہمارے جو عزیز اقارب پہلے آ گئے تھے، ان سب کے پاس، کسی کے پاس پاکستان چوک میں، کسی کے پاس کہیں کہیں، عام طور سے چھوٹے چھوٹے فلیٹ تھے، جو مجھے اب لگتا ہے شاید قبضہ ہی کیا ہوگا، کیونکہ میں کہہ نہیں سکتی. تو اب وہ لوگ بھی بیچارے تیار تھے ہمیں رکھنے کے لیے. لیکن ہم سب بجائے اس کے کہ بس میں جاتے، موٹروں میں جاتے، سب نے طے کیا کہ ہم اونٹ گاڑی پہ چلیں. تو اونٹ گاڑی میں بیٹھ گئے ہم لوگ اپنے بکسوں کے ساتھ ساتھ، بچے جتنے تھے، اور اونٹ گاڑی نے سفر شروع کیا. کیا کشادہ سڑکیں صاحب کہ کھانا گرے تو اٹھا لو، اور ایسی چوڑی، ایسی خوبصورت. اب تو ہماری اوپر بہت ہی اس کا اثر ہونے لگا، لیکن جا کہاں رہے ہیں یہ پتہ نہیں تھا. ہماری ایک رشتے کی پھوپھی تھی، ان کے یہاں پاکستان چوک میں کوئی 2-2.5 کمروں کا فلیٹ تھا. اب اس میں 20-25 آدمی بیٹھ گئے. لیکن کیا فراخ دلی تھی لوگوں کی، جو آتا تھا، جس کے یہاں رہ جاتا تھا، جیسے بھی تھا. ہاں ماہر القادری صاحب پہلے آ گئے تھے، اور ان کے پاس ایک ایسا فلیٹ تھا جو عرش سے تھوڑا نیچے تھا، یعنی کوئی معلوم نہیں کتنی منزلیں چڑھنا پڑتی تھیں. اس میں کسی طرح سے تو ہمارے نانا کو وہ لے گئے، نانا نانی ادھر چلے گئے، کوئی کہیں، ہم بچے سب ایک جگہ. لیکن صاحب اس زمانے میں ایک عجیب کیفیت تھی کہ اب کیا کریں. اب اسکولوں میں داخلہ ہو رہا ہے، اچھا تو بس میں بیٹھ کے. لیکن میں آپ سے کہتی ہوں کہ کیا جذبات تھے. میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا کہ ہمیں ایک ایسے گھر میں رہنا پڑا کہ جس میں دروازے اور کھڑکیاں بھی نہیں تھیں.
کچھ نہیں تھا. تو ایک ہماری اماں کی خالہ آئیں, انہوں نے کہا ہے پاگل ہو گئی ہو, بغیر دروازوں کے گھر میں رہ رہی ہو اور لڑکیوں کا ساتھ ہے. انہوں نے کہا یہ پاکستان ہے, کسی کی مجال ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ. تو یہ جو جذبہ تھا, تو شعر کا سفر تو حیدرآباد سے ہی تھوڑا بہت تک بندی شروع ہو گئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے اسکول میں ہماری پرنسپل تھیں وہ ولایت جانے لگیں, صفیہ خان. تو میری جو اردو کی ٹیچر تھیں, دہلی کی تھیں, وہ مجھے پسند کرتی تھیں, وہ میری اردو بہت اچھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تم ایک نظم لکھو. میں نے کہا ہاں لکھ سکتی ہوں. تو میں نے ان کی رخصتی کی ایک نظم لکھی. اس کے بعد سے میرے پاس ایک اطلاع آئی کہ بھائی افواق ایک مشاعرہ کر رہے ہیں. وہ مشاعرہ بھی ایسا تاریخی تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس میں یہ تھا کہ اسٹیج پہ پردہ تھا اور آڈینس میں عورتیں تھیں اور مرد شاعر سب پردے میں بیٹھے تھے. اور مرد شاعر جو تھے اس کی صدارت ہاشم رضا صاحب کر رہے تھے. اچھا, اور اتنا اچھا اگر میں اس کو لکھ سکوں کبھی. بیچ میں قناعت تھی, تو وہاں شعراء جو تھے وہ اکثر اپنی بیویوں کو بلا رہے تھے کہ ذرا سننا فلاں دہلوی کی بیگم آ جائیں, بچہ بہت رو رہا ہے, اس کو واپس قناعت کے اوپر سے بچے کو دے دیں. ایسا مشاعرہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں. اچھا, ادھر بیگم صدیق علی خان صدارت کر رہی ہیں اور کون کون پڑھ رہا ہے اور کون پڑھتی جا رہی ہیں عورتیں طرح طرح کی شعر. ادھر سب شاعر چپ چاپ بیٹھے سن رہے ہیں اور ہاشم رضا صاحب کی کبھی کبھی داد دینے کی آواز آتی تھی, ورنہ دوسرے شعراء اپنی بیویوں اور بچوں کی تلاش میں ہی گم تھے. اسی میں نے اپنی غزل ایک سنائی اور میری غزل بڑی بہت واہ واہ ہوئی کیونکہ اس میں میری آواز بہت اچھی تھی. اس میں ظریف صاحب غزل پڑھ رہے تھے. نظم ان کا شعر یاد ہے کہ میں تو شاعر ہوں, جہاں چاہو بٹھا رکھو مجھے, اور یہ ستم کی بات ہے ہاشم رضا پردے میں ہے. کیا کہنے, ہاشم رضا کمشنر کراچی, کیا کیا ان کے عہدے. ان کا بھائی ہم تو شاعر ہیں, ہم کو تم کہیں جائے بٹھال دو. یہ غضب کی بات ہے. ہاشم رضا پردے میں, شاعروں پر آج یک طرفہ جفا پردے میں ہے, شعر سننے اور سنانے کی سزا پردے میں ہے. اچھا, ادھر وہ شعر پڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا, ادھر بیوی کہہ رہی ہیں کہ سنو فخر الدین تمہاری گود میں ہے کہ تم نے کسی اور کو دے دیا. ان کا ابھی آہستہ بولو. میں نے ایسا مشاعرہ میں نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا اور نہ آئندہ سنوں. کیا کہنے. وہاں سے پھر میری شہرت گئی لاہور, اور وہاں سے پھر مجھے انویٹیشن ملا باقاعدہ. اتنی بارش ہوتی تھی کراچی میں اور سب حالت خراب, اور ہم لوگ رہتے تھے پیر الہی بخش کالونی میں, تو وہاں جو ہے نا ذرا چھتیں کمزور تھیں تو وہ بارش اندر بھی کافی ہوتی تھی. اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے تھے سب جگہ دیکھ کے کہاں بارش کم ہے کہاں زیادہ ہے. تو اس وقت میں نے شعر لکھا تھا کہ لو ڈوب تو نے دیکھ لیا نا خدا کو آج, تقریب کچھ تو بہر. اس کو سیاسی سمجھا گیا. کیا کہنے. اب اس کے بعد وہاں سے چلے لاہور سے جب شہرت ہوئی تو ایمان کی بات ہے, اصل شہرت میں آج بھی لاہور اور اہل لاہور کی بڑی ممنون ہوں کہ وہیں سے شہرت مجھے ملی. ادھر مجید لاہوری صاحب نے اتنا برا کالم لکھ دیا, اتنا بڑا, کہ بھائی اب تو نور جہاں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اب تو فلاں ضرورت نہیں ہے, اور پتہ نہیں اب لوگ یہ کہیں کوئی لکھ کے دیتا ہے کوئی لکھ کے دیتا ہے. وہ ایک عام بات ہے. ایک صاحب نے اٹھ کے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, آخر کب تک آپ اپنے نانا کی شعر پڑھتی رہیں گی. اور میں نے کہا بھائی معاف کیجئے, میں آپ کے نانا کی تو میں نے کوئی شعر نہیں پڑھے, اپنے ہی نانا کے پڑھ رہی ہوں, اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. خیر بہرحال میں آپ کو اس زمانے میں رئیس بھائی ایسے ایسے قطعے انہوں نے لکھے, میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے صاحبان عقل کیا آخر رئیس, نظر لالو کھے تو گولی مار ہو کر. کیا کہنے. کیسے کیسے صاحبان عقل, واہ واہ, نظر گولی مارو لالو کھے. کیا کہنے. یہ رئیس بھائی, ارے پنڈی کی خاک شلجم و آلو کو سازگار, مردافری نوائے کراچی کی ساری ریت. کیا کہنے. آپ دیکھیں واہ واہ. مرکز کا واسطہ ہے بہرحال کھیت سے,
پنڈی میں آلو کھیت، کراچی میں لالو کھیت. وہ روز ایک قطعہ لکھ دیں، روز ایک قطعہ. اور میں کہتی ہوں رئیس بھائی کے قطعات جو تھے نا وہ تاریخ تھی پوری کراچی کی. کیا کہنے، بالکل صحیح، درست. میں عرض نہیں کر سکتی، بعضی قطعات تو ایسے تھے کہ میں اس کو، خیر اتنے برے بھی نہیں ہیں، کہہ بھی سکتی ہوں، میری ایسی عمر ہے. پہلا ماشاء اللہ لگا تو دیکھیے انہوں نے کیا کچھ نہیں لکھا. اگر بیگن مخالف ہیں یا مضر ہیں تو پھر بیگن مضر ہیں، اور اگر حضرت موافق ہیں تو حازم ہیں. یہ مطلب ایک ایک چیز جو انہوں نے لکھی اس زمانے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کہ ایک جگہ ہے کہ یہاں ہر جگہ دکان پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں مطلب غلاظت پھیلانا منع ہے. اس کا بھی انہوں نے قطعہ لکھا جس کا تعلق بالکل ڈائریکٹ اس وقت کی حکومت سے تھا. لیکن کسی نے ان کو پکڑا وکڑا نہیں، کبھی ان پہ مقدمہ دائر نہیں ہوا. اس وقت ہماری خفیہ اتنی کمزور تھی کہ کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور یہ میرے خیال میں خفیہ اس وقت تھی ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی. سب دوست تھے، سب ایک دوسرے کو چاہتے تھے، سب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. ایسا منظر نظر آتا تھا، کھڑکیوں سے ٹوکریاں لٹک رہی ہیں، اب بھیا وہاں سے کہہ رہی ہیں ایک سیر بیگن دینا، ساتھ میں پیسے بھی دے دیے. نہ کس نے بیگن کم دیے نہ انہوں نے پیسے کم دیے، دونوں ایماندار. تو ایسا منظر میں نے دیکھا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لکھو لکھو، ارے بھائی کیا لکھو؟ کون سمجھے گا؟ کون اس تصور کو پہ یقین کرے گا کہ ہم نے پاکستان میں آنے کے بعد کیا دیکھا؟ بہت خوب، کیا کہنے. شہر بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شہر مر جاتے ہیں، لوگ بھی مر جاتے ہیں. واہ واہ. ہم نے اتنے بڑے بڑے آدمیوں کا ذکر کیا، کراچی کے فضا کے بارے میں آپ کو بتلایا، موسم کے بارے میں بتلایا، سب کچھ. کہتے تھے عاشقوں کا مزاج ہے، اس کا تو موسم کبھی ٹھہرتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بھی بہت ہوتی تھیں. لیکن ایک بات جس کو میں اب ڈھونڈتی ہوں وہ ہے ادب اور تہذیب. کیا کہنے. اس کا فقدان مجھے نظر آتا ہے، شاید اس لیے کہ میری عمر ایسی ہے کہ بوڑھے آدمی کو زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے. میرا تعلق ایک خاص طبقے سے بھی تھوڑا رہا ہے جو پاکستان کی سول سروس کہلاتی تھی، لیکن میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، بڑے عمدہ لوگ تھے. تو اور ایسا نہیں تھا کہ ظاہری، جب بھی الطاف گوہر صاحب کا نام لیا ہے انہوں نے، الطاف گوہر صاحب نے آرٹ کونسل کی بنیاد میں وہ ان کا بڑا حصہ ہے، اور بلکہ انہوں نے پورا اس کو بنایا اور سب کچھ کیا. تو یہ تمام چیزیں تھیں ان لوگوں میں. اور کسی کے اول تو لوگ بے ایمان نہیں تھے. یعنی اگر 100 لوگوں میں ایک آدھ کی کوئی بری شہرت تھی تو اس کو لوگ اپنے گھر بلانے سے جھجکتے تھے. آج وہ چیز ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی کہ کس سے ملنا چاہیے یا کس سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ہمارے یہاں تہذیبی اقدار جو تھیں، اخلاقیات پہ سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے، آپ معاشی نقصان کو روتے ہیں، میں سمجھتی ہوں ہمارے جگہ خاص طور سے اس شہر میں اخلاقی نقصان. کیا کہنا. بہت مہربانی. جاتے جاتے